السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا سیشن ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا خلافت راشدہ کے دور کے اندر ہندوستان کے کون کون سے علاقے فتح ہوئے تھے۔ ربیع الاول سن 11 ہجری میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، جو ربیع الاول 11 ہجری سے لے کے رمضان 40 ہجری تک چلا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے فوراً بعد ہی اسلام کو بہت ہی خطرناک فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس فتنے کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہوا تھا۔ ایک یہ گروپ تھا اور دوسرا گروپ مسلمہ کذاب کا تھا، جس کے فالوور بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے تھے اور یہ اس کو جھوٹا نبی تسلیم کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں ہی خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے سب سے پہلا کام ان فتنوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف پراپر ایک لشکر بھیجا گیا۔ مسلمہ کذاب کا فتنہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ عرب کے جو مشرقی علاقے تھے، یہاں پہ جتنے بھی قبائل تھے وہ زیادہ تر اس کے زیر اثر آگے تھے اور اس کے فالوور بن گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف ایک مکمل لشکر تیار کر کے بھیجا، جس لشکر نے مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا۔ مسلمانوں اور مسلمہ کذاب کے درمیان ایک خون ریز جنگ یمامہ کے مقام پہ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک حیران کن بات یہ دیکھنے میں آئی کہ مسلمہ کذاب کی طرف سے ایک تو بہت زیادہ مرتدین کے قبائل شامل تھے اور دوسرا مسلمہ کذاب کی سپورٹ کے لیے ہندوستان سے بہت بڑا لشکر آیا ہوا تھا۔ ہندوستان کے بہت سے سیابجہ اور جاٹ مسلمہ کذاب کی سپورٹ کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ ہندوستان سے جو لوگ مسلمہ کذاب کی مدد کے لیے آئے تھے وہ اپنے ساتھ بے شمار تلواریں بھی لے کے آئے تھے، اسلحہ بھی لے کے آئے تھے اور بے شمار لوگ بھی لے کے آئے تھے۔ آخرکار مسلمانوں نے اس مکمل لشکر کو شکست دی۔ شکست کھانے کے بعد یہ سارا ہندوستانی لشکر واپس اپنے ملک ہندوستان کی طرف بھاگ گیا اور مسلمہ کذاب کو ایک عبرتناک شکست ہوئی۔ مسلمہ کذاب کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ روانہ ہوا اور وہاں جا کے خلیفہ کی بارگاہ میں ساری رپورٹ پیش کی اور ان کو ہندوستان کے لوگوں کا بھی بتایا کہ وہ کس طریقے سے مسلمہ کذاب کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے۔ عہد صدیقی کے آخر میں دوسری اہم بات یہ بھی ہوئی کہ عربوں میں فارس کی حکومت سے ٹکر لینے کا حوصلہ پیدا ہونا شروع ہوا اور جو لوگ اس حکومت کے خلاف ہزاروں سال سے کچھ سوچ نہیں سکتے تھے، اس دور میں وہ اس کے خلاف معمولی جمعیت کے ساتھ بھی اقدام کرنے لگے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری پیریڈ کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا ہوا اور انہوں نے ایران کی ایک سپر پاور کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کیا اور اس کی مختلف سرحدوں کے اوپر رضاکارانہ طور پہ حملے شروع کیے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی سرحد ہرا کی طرف سے حملے کرتے تھے اور حضرت سوید بن قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مشہور علاقے ابولا کی طرف سے ایرانی سرحدوں کے اوپر حملے کرتے تھے۔ ایرانی سرحدوں پہ حملہ کرنے کے بعد، چھیڑخانی کرنے کے بعد یہ دونوں نوجوان اپنی جمعیت کو لے کے واپس ریگستان کے اندر چلے جاتے تھے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا اور حضرت مثنی بن حارثہ اور حضرت سوید بن قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دیا اور ایران کی سرحدوں کے اوپر حملے کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے کیے اور ان کے مختلف علاقوں کو فتح کیا، جن میں ہرا کا علاقہ ہے جو آپ نے فتح کیا تھا، اس کے ساتھ عین التمر کا علاقہ ہے، دومت الجندل کا ہے، حسید کا علاقہ ہے۔ یہ سارے علاقے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح کیے گئے۔ مسلمانوں نے جب ایران کے خلاف مختلف جنگیں لڑی تو یہاں پر بھی ہندوستان کے بہت سے لوگ ایرانیوں کی طرف سے آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ پہلے نمبر پہ تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو سپورٹ کیا تھا اور دوسرے نمبر پہ اب وہ ایرانیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف سپورٹ کر رہے تھے۔ یعنی پہلے انہوں نے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اب یہاں پہ ایرانیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے یہ ساری رپورٹ بارگاہ خلافت میں بھیجی، پھر یہ پلاننگ کی گئی کہ اب ہندوستان کو فتح کرنا بھی ضروری ہو گیا کیونکہ ہندوستان کے لوگ ہمارے خلاف مسلسل جنگ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے وہ ہمارے خلاف لڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔
सन 13 हिजरी के अंदर हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो आपकी खिलाफत संभालते ही आपने ईरान और हिंदुस्तान के ऊपर गहरी नजर रखी और इसके मुतल्लक बहुत ही बड़ी प्लानिंग की गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान की सल्तनत एक ऐसी सुपर पावर थी जो हिंदुस्तान के ऊपर भी हुकूमत करती थी। यानी जब भी ईरान वालों को मदद की जरूरत होती थी तो वो हिंदुस्तान से राजाओं को अपनी मदद के लिए बुला लेते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के राजाओं को मुख्तलिफ किस्म के लक़ब भी दिए हुए थे। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोगों का और ईरानी लोगों का आपस में ताल्लुकात बने हुए थे। ईरान की सल्तनत के दो अहम शहर थे जहां पे इनकी बहुत बड़ी बड़ी फौजें मौजूद थी। एक तो इराक के साहली इलाके में मौजूद था जिसका नाम अबुल्ला शहर था, यहाँ पे भी ईरान का एक बहुत बड़ा लश्कर हर टाइम मौजूद होता था। और दूसरा शहर सिंध का इलाका कंद अबील था। कंद अबील में भी ईरानियों का बहुत बड़ा लश्कर मौजूद होता था। इस तरीके से ईरान की सल्तनत कंद अबील के जरिए से हिंदुस्तान को कंट्रोल कर रही थी और अबुल्ला के जरिए से पूरी ईरान की सल्तनत को कंट्रोल कर रही थी। 15 हिजरी में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मशहूर सहाबी हजरत उस्मान बिन अबी अल आस को अपने पास बुलाया और उनको बहरीन और ओमान की खिलाफत अता की। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बहरीन आए तो यहाँ आके आपने अपने भाई हजरत हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अपने पास बुला लिया। हजरत हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहरीन में छोड़ा और खुद अमान की खिलाफत संभालने के लिए ओमान चले गए। ओमान पहुंचकर हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बहुत ही बड़ा लश्कर तैयार किया और इस लश्कर को अपने भाई हजरत हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेज दिया और उनको ये हुक्म दिया कि तुम इस लश्कर के साथ हिंदुस्तान के इलाके थाना और बरोच पर हमला करो। हजरत हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस लश्कर के साथ हिंदुस्तान के इलाके थाना और बरोच पर हमलावर हुए और यहाँ पे आके शानदार फतूहात हासिल की। हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दूसरे भाई हजरत मुगीरा बिन अबी अल आस को एक लश्कर दे के ये हुक्म दिया कि तुम सिंध के इलाके दीबल पर हमला करो। हजरत उस्मान ने दो लश्कर तैयार किए थे। एक लश्कर उन्होंने अपने भाई हजरत हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था और दूसरा लश्कर उन्होंने हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था। दोनों लश्करों ने, एक ने सिंध के ऊपर हमला किया और एक ने हिंदुस्तान के इलाके थाना और बरोच पे हमला किया। दोनों लश्करों ने दीबल, थाना और बरोच में शानदार फतूहात हासिल की। फतूहात हासिल करने के बाद ये दोनों लश्कर वापस बहरीन पहुंच गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान के दो मशहूर इलाके थे जहां से ये अपनी बहुत ज्यादा फौज रखा करते थे और जहां से ये बहुत ज्यादा काम लिया करते थे। एक शहर का नाम इराक का साहली इलाका अबुल्ला था और दूसरा शहर कंद अबील था जो सिंध के इलाके में वाक़िया था। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले ये प्लानिंग की गई कि ईरान के इस सबसे मजबूत शहर अबुल्ला को फतह किया जाए। इसलिए हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर दे के हजरत साद बिन अबी वकास और दीगर सहाबा की क़यादत में इसी शहर अबुल्ला की तरफ भेजा गया और ईरान के इस मजबूत इलाके अबुल्ला को फतह किया गया। इस वक्त अबुल्ला के अंदर ईरान का एक मशहूर सिपह सलार हरमज मौजूद था। हरमज को एक इबरतनाक शिकस्त दी गई और इस इलाके को फतह किया गया। फतह करने के बाद मुसलमानों ने इस इलाके के नजदीक दो मशहूर शहर आबाद किए। एक शहर का नाम कुफा रखा गया और दूसरा शहर बसरा था। यानी ईरान के इस मजबूत किले को तबाह करने के बाद इसके नजदीक दो मशहूर मुसलमानों के शहर आबाद किए गए। इन दोनों शहर में मुसलमानों की चौकियां बनाई गई जहां पे मुसलमान लश्कर मौजूद होता था और जब भी जरूरत पेश आती थी यहां से ही मुसलमानों के लश्कर को जिहाद के लिए भेजा जाता था। इराक के इस मशहूर साहली इलाके को फतह करने के बाद हजरत उतबा बिन गजवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ये लिखा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इराक के इस मशहूर शहर अबुल्ला पे फतह दी है। ये वो शहर है जो चीन, हिंदुस्तान, ईरान और फारस के जहाज़ों की बंदरगाह है और इसको हिंदुस्तान की दहलीज भी कहा जाता है। जब अबुल्ला को फतह कर लिया गया तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह प्लानिंग की कि अब हिंदुस्तान का जो मशहूर शहर कंद अबील है जहां से ईरानी लोग हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लश्कर कशी करते हैं, इस इलाके को फतह किया जाए और इसकी मालूमात इकट्ठी की जाए। इसलिए आपने एक शख्स को पूछा कि मुझे कंद अबील के मुतल्लक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स से पूछा कि मुझे कंद अबील के मुतल्लक मालूमात दी जाए। तो एक शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, वहां का पानी खराब, खजूरें रद्दी
اور وہاں کے چور بہت بہادر ہیں، اگر وہاں زیادہ آدمی بھیجے جائیں تو وہ بھوکوں مر جائیں کیونکہ وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، اور اگر وہاں پہ تعداد کم بھیجی جائے تو ختم کر دیے جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال نہ کرے جسے میں وہاں روانہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری انفارمیشن قندھیل کے متعلق حاصل کر لی تو آپ نے اس مہم کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا کیونکہ وہاں کے حالات ابھی سازگار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں ہم اس علاقے کو دیکھیں گے۔ 15 ہجری، 16 ہجری اور 17 ہجری میں مسلمانوں کو ایران کے مختلف شہروں کے خلاف شاندار فتوحات نصیب ہوئی، اور اس سارے دورانیے کے دوران ایک اہم انقلاب یہ بھی ہوا کہ بہت سے ہندوستانی لشکری اور بہت سے ایرانی لشکریوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی لشکر کے اندر بھی شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ان ایرانی اور ہندوستانی لوگوں نے اس شرط پر اسلام قبول کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تمام شرائط کو قبول کیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تمام لوگ مسلمانوں کی لشکر میں شامل ہوئے، اور مسلمانوں کی دیگر جتنی بھی مہمیں بھیجی گئی تھی ان کے اندر ان کے لشکروں کو بھی شامل کیا گیا۔ 17 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور کوفہ میں مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کیا۔ اس لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہر حصے کو علیحدہ سے ایک امیر دیا گیا، ہر حصے کو ایک علیحدہ سے جھنڈا دیا گیا۔ پھر ان 7 لشکروں کو یہ حکم دیا کہ ایران کے 7 مختلف شہروں کے اوپر حملہ کر دو۔ ان 7 علاقوں کے اندر ہندوستان کا ایک علاقہ مکران بھی شامل تھا۔ یہ پہلا وقت تھا کہ ہندوستان کے اوپر ڈائریکٹ خلافت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہندوستانی علاقے مکران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ جب یہ 7 لشکر روانہ ہوئے تو اس ٹائم قحط سالی کا ٹائم شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی مہم کو ملتوی کرنا پڑا۔ پھر 21 ہجری کے اندر ان 7 لشکروں نے دوبارہ سے ایران اور ہندوستان کے 7 مختلف علاقوں کے اوپر حملہ کیا، اور انہی لشکروں میں سے ایک لشکر نے مکران کے اوپر بھی حملہ کیا۔ جب مکران کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہندوستان کی طرف سے راجہ راسل بھی مکرانیوں کی مدد کے لیے میدان میں آیا۔ مکران کے علاقے میں بھی ہندوستانی لوگ بہت زیادہ تعداد میں مسلمانوں کے خلاف آئے، اور راجہ راسل ان کی قیادت کر رہا تھا۔ راجہ راسل نے اس جنگ کے اندر ان تمام لوگوں کی قیادت کی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ مسلمانوں نے اس جنگ کے اندر مکران کے علاقے میں راجہ راسل کو اور اس کی جتنی بھی قیادت تھی سب کو عبرتناک شکست دی۔ شکست کے بعد راجہ راسل واپس ہندوستان بھاگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو 7 لشکر روانہ کیے گئے تھے، ان میں سے ایک لشکر نے مکران کو فتح کیا، اور جو باقی 6 لشکر تھے ان میں سے ایک لشکر نے نہاوند کو فتح کیا، اور باقی جو 5 لشکر تھے انہوں نے ایران کے 5 دیگر علاقوں کو فتح کیا۔ اپنی اپنی کامیابی کے بعد یہ 7 لشکر واپس اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی شہادت تک یعنی 23 ہجری تک مسلمانوں نے ایران کو مکمل طور پہ فتح کر لیا، اور ایران کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے علاقے تھے، ہندوستان کے علاقے تھے، جن میں مکران کا علاقہ شامل ہے، بلوچستان کا علاقہ شامل ہے، کابل کا علاقہ شامل ہے، سجستان کا علاقہ شامل ہے، یہ تمام علاقے وہ ہیں جو ہندوستان سے جڑے ہوئے تھے۔ ان تمام علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک یعنی 23 ہجری تک مسلمانوں نے ہندوستان کے بڑے پیمانے کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو مکمل طور پہ فتح کر لیا گیا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ہندوستان کے کون کون سے علاقے فتح ہوئے تھے۔ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جو ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہندوستان کے خلاف کب سے غزوہ ہند سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور کب مسلمانوں نے ہندوستان کے کون کون سے علاقوں کو فتح کیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔